اب مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں کے حالات، یہ جو اسلام کی تحریک ہم تک پہنچی ہے آسانی سے نہیں پہنچی، وہاں تو کافر دشمن تھے، یہاں مدینے کے اندر سے سازشیں ہو رہی تھی، اندر سے۔ اور مدینہ میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور ان دونوں قبائل کی آپس میں لڑائی تھی۔ اصل میں تو ایک ماں کی اولاد تھے، پھر بعد میں ان کی لڑائی شروع ہو گئی، اور اس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے، سینکڑوں لوگ۔ اور مدینہ کے ساتھ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ یہودی ایک ان کی طرف، 2 قبیلے ان کی طرف ہو گئے، اور وہ اسلحہ بیچتے تھے قرضے پر اور ان کو آپس میں لڑاتے تھے۔ یہ یہودی جو تھے اسلحے کی فیکٹری اور کارخانے ان کے تھے، اور مدینہ والوں کو آپس میں لڑاتے تھے، اور قرضے پر ان کو اسلحہ، کیونکہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو پیسے اتنے نہیں ہوتے۔ یہ آج بھی وہی یہودیوں والی سوچ چل رہی ہے کہ اسلحے کی سب سے زیادہ فیکٹری امریکہ کے اندر ہے، اور سب سے زیادہ اسلحہ سعودی عرب پوری دنیا میں خرید رہا ہے، عرب ممالک۔ پیسہ مسلمانوں کا اور اسلحہ امریکہ کا، اور لڑائی مسلمانوں میں، شام کے اندر مسلمانوں کو لڑا دیا گیا، یمن میں مسلمانوں کو لڑا دیا گیا، عراق میں مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا گیا۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے کے جو حالات تھے وہی حالات آج پھر مسلمانوں میں پیدا کر دیے۔ لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرمایا اوس اور خزرج والے باہم دستوں کے رباں، قتل و غارت گری کا بازار گرم۔ اسی عالم کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے، اور رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ مدنی صورت ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں، یہ مدینے میں اتری ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ یہ اوس اور خزرج کی جنگیں ختم کرو، اللہ اکبر۔ تفرقے میں مت پڑو، اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کیا ہے؟ القرآن هو حبل اللہ المتین، قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا زمین والوں کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا فرمایا رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے۔ قرآن کے پیچھے جو چلے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، قرآن کی جو پیروی کرے گا وہ حق پہ چلے گا، قرآن کی جو بات کرے گا وہ سچ بات کرے گا، قرآن کی جو مخالفت کرے گا اللہ کہتا ہے اللہ اس کی کمر توڑ کے ذلیل کر کے اس کو رکھ دے گا۔ یہ سارے فتنے جتنے بھی ہمارے معاشرے میں ہیں، معاشرہ کیا پوری دنیا کے اندر ہے، بنیادی سبب قرآن سے منہ موڑنے کا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب بات کہی تھی، جس دن لوگوں کو قرآن سمجھ آ گیا اس دن یہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی کے چکر ختم ہو جائیں گے۔ یہ سب ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، ہماری اپنی دکانیں ہیں۔ اور میں تو ہمیشہ 22 سال سے اس بات پہ لوگوں کو مسلسل آپ کو کہتا ہوں کہ مسلمان ہونے پہ فخر کرے، امت محمدی بنے۔ اگر آپ مسلمان بن گئے تو روز محشر آپ کامیاب ہو جائیں گے، بھلے سے آپ اپنا نام سنی رکھیں، بریلوی رکھیں، وہابی رکھیں، سنی اور شیعہ رکھیں، اگر آپ مسلمان کے معیار پر پورے نہیں اترتے تو کچھ بھی کہلا جائے آپ ناکام اور نامراد۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور میں آپ حضرات سے یہاں ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو آگے لے چلوں گا، یہ فرقے کا تعصب جو ہوتا ہے، مسلک کا جو تعصب ہوتا ہے، انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ آج حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں مسلمانوں کے کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اتنی نفرت نہیں رکھتے جتنی دیوبندی بریلوی کے بارے میں، بریلوی دیوبندی کے بارے میں، شیعہ سنی کے بارے میں، وہابی سنی کے بارے میں، سنی وہابی۔ ہم ایک دوسرے کو یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ قبر پرست ہے، یہ فلاں ہے، ہم ساری زندگی مولویوں نے اسی میں گزار دی ہے اور دین لوگوں کو نہیں سمجھا سکے۔ نفرتیں۔ ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے مقتدی دوسری مسجد کے امام کے ساتھ سلام کرنا گوارا نہیں کرتے۔
یہ کون سا دین آ گیا کہ اتنی نفرتیں پیدا کر دی ہیں کہ تم آپس میں لوگوں کو ملنے ملانے سے بھی دور کر دیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا ہمدرد ہے، خیرخواہ ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا۔ فرمایا المومنون کجسد واحد، مومن ایک جسم کی طرح ہے، جیسے دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط بناتی ہے، مسلمان دوسرے مسلمان سے مل کر اسلام کو مضبوط بناتا ہے۔ اتنے تو ساری اینٹیں توڑن تے زور لایا لوگوں نے۔ اچھا بریلوی جو ہے نا جی، وہ کہتے ہیں جی یہ دیوبندی یہ گستاخ رسول ہے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک ہیں، سنی کہتے ہیں شیعہ گستاخ ہے، گمراہ ہے، شیعہ کہتے ہیں جی سنی گستاخ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ تو مجھے بتائیں پھر جنت میں کیا یہودیوں اور عیسائیوں نے جانا ہے؟ کہاں چلا گیا مسلمان؟ کس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے؟ اور سب سے زیادہ نقصان اس فرقہ بندی نے اسلام کا کیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا بنا، ہماری کوئی عزت نہیں رہی دنیا میں۔ اس لیے قرآن مجید کی یہ پکار ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت پڑو۔